اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے. دیکھو ایک فیصلہ کرو, ہم غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں؟ اگر ہم انگریز ہوتے نا, غیر مسلم ہوتے, نہیں مانتے خدا کو, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. لوگ اکثر حوالے دیتے ہیں, وہ دیکھو کتنے خوش لوگ ہیں وہ لوگ, انگریز لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ ان کی ترقی کو دیکھ کر آپ متاثر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جب گھر میں آئے نا کسی کام سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک پیالہ لٹکا ہوا تھا اور کھجور کی چھال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو اتنی عیاشی میں, اور آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہو کر یہ حالت ہے آپ کی. تو نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے فرمایا, اے عمر, میں تو تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا, میں تو تجھے بہت, یعنی تو ایسی معاذ اللہ بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے بھائی. فرمائے دنیا مسافر خانہ ہے, ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں بھائی, سوچتے سوچتے دنیا دنیا دنیا, پیسہ, دولت, عزت, شہرت, عیاشی, کس طرح معاشرے میں زنا تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی صفات کیا بیان کرتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ, وہی کامیاب ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے, ایسے یوں کر کے ہلا رہے ہو. بھائی ہماری نظر میں جس کے پاس پیسہ اور عزت, یہ دو چیزیں زیادہ ہیں. منصب ہے نا, وہ ہوتا ہے بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جی, بڑے گریڈ کا آفیسر ہے. ایک رکشے والا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ نہیں, کہتا ہے یار میں رکشہ چلا رہا ہوں, اور وہ دیکھو وہ منوڑا کا ناظم بنا ہوا ہے, وہ کامیاب ہے, میں کیا ہوں. رکشے والے کو کوئی مبارکباد دیتا ہے؟ مبارک ہو بھائی رکشہ چلا رہے ہو, کوئی دیتا ہے مبارکباد؟ کوئی ناظم بن جائے تو سب کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. آفیسر بن گیا آپ کا بچہ, سب کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو. دولت اور عزت, تو آپ مجھے بتاؤ کیا قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو؟ ہے بھائی. قرآن کہتا ہے قارون جو تھا نا, اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے. خزانوں کی چابیاں اتنی تھی, خزانے کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ میرے بھائی ہم پیسہ نہیں کما سکتے, اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہماری چابیاں کتنی ہوں گی؟ کتنی چابیاں ہوں گی بھائی؟ ایک لاکر ہوگا, اس میں نوٹوں کی گڈی رکھ لیں گے, اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تھوڑی ہو سکتا ہے. اور وہ نوٹ بھی روزانہ ان کی قیمت آہستہ آہستہ گر رہی ہے. 10 دنوں تک خرچ نہیں کیے تو اور آدھے کی قیمت کے برابر ہو جائیں گے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا؟ اے قارون, تجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے, تو یہ اللہ نے دی ہے, یہ تیرا اپنا کمال نہیں ہے. اب تو نے کیا کرنا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا قارون کو سمجھا رہے ہیں. قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, تو یہ نہ سمجھ کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا, ایک دن تو نے مر جانا ہے یہاں سے. تو جیسے انسان کو جب پیسہ ملتا ہے نا, کل کے لیے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا. تو قارون سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں, غریب مسکین. مجھے یہ بتاؤ مقام کس کا بلند تھا, قارون کا یا موسیٰ کا؟ حالانکہ پیسہ بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ اللہ راضی تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے
قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا, اتنی دولت دی, تو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. جیسے تو اس پیسے کو انویسٹ کر کے اور مزید پیسہ بناتا ہے نا, تو آخرت کے لیے بھی انویسٹ کر. مرنے کے بعد تیرے وہ پیسہ کام آئے گا جو آخرت کے لیے بھیجا. غریبوں کو کھلا, دین کی اشاعت پہ خرچ کر, رشتہ داروں پہ خرچ کر. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے اس سے آخرت کی بھی فکر کر. ایک حکم موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا. دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا, احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا نا. دوسرے غریب ہیں, اللہ نے تجھے بہت زیادہ پیسہ دے دیا, تو اب تو بھی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر اور تو بھی اچھے اعمال کر. اس کا شکر یہ ہے کہ تو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا. دولت دی ہے تو نماز زیادہ پڑھ, روزے زیادہ رکھ, غریبوں کو زیادہ کھلا, عبادت زیادہ کر تو دوسروں سے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جب عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں, تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میری خطائیں معاف کر دیں, تو مجھے بھی تو چاہیے نا کہ میں اللہ کی دوسروں سے زیادہ عبادت کروں.